بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عمل کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عمل کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا لیٹنا، آپ کا سونا، آپ کا کپڑے پہننا، یہ سب ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل جتنے بھی تھے وہ سب ہمارے لیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ سب سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ میں اس وقت جو آپ حضرات سے گفتگو کرنا جا رہا ہوں، وہ گفتگو میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، سونے کی آداب ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا جا رہا ہوں، اور سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یا کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے کا حکم کیوں دیا، دائیں کروٹ سونے کا حکم کیوں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر جھاڑنے کی جو تلقین فرمائی، تعلیم دی، امت کو کیوں دی۔ آج سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ سب عمل جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہیں سونے سے پہلے کے، ان سے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ سونے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑنے، دائیں کروٹ سونے اور سونے سے پہلے وضو کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ سائنس دانوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا، اور ایسے نتائج سامنے نکل کر آئے کہ سب کو حیران کر دیا۔ ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو صحیح تسلیم کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑوں، نقصان دہ چیزوں سے بستر کو صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا ہوش ربا انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ بننے کا عمل یہ 24 گھنٹے رہتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے اور باریک ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو جھاڑ لیا جائے اور سونے کے لیے بستر کو بغیر جھاڑے لیٹ جائے اور سونے کے لیے چلے جائیں بستر پر اور بستر کو نہ جھاڑیں، تو یہ مردہ سیل جسم کے اندر داخل ہو کر مہلک بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بستر جھاڑنے کا حکم فرمایا، اور سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 مرتبہ جھاڑنا لازمی ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے جو دائیں کروٹ لیٹنے کا حکم فرمایا کہ جب سو تو دائیں کروٹ لیٹو، اور اپنے ہاتھ کو دست مبارک کو اپنے سر کے نیچے رکھنے کا حکم دیا، تو اس میں بھی، اس ضمن میں بھی سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دورہ پڑنے کے بہت کم اثرات ہوتے ہیں، جس کے باعث دل صحیح بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہترین انداز میں ہوتی ہے، جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے معدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے، اور اسے رات میں کھائی جانے والی غذا کو ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رات سونے کے دوران معدے میں موجود غذا اچھی طرح ہضم ہو جاتی ہے، جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے، تیزابیت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق سونے سے قبل باوضو ہونا، یعنی وضو کر کے سونے کا حکم جو دیا گیا ہے،
عشاء کی نماز سے قبل دانتوں کو مسواک کرنے، برش کرنے یا پھر صاف کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، باوضو حالت میں سونے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کی سائنسی توجیہ آج کے سائنسدانوں نے یہ پیش کی ہے کہ رات میں دانت صاف کرنے کے سبب انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل کی مہلک بیماریوں سے اور معدے کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ منہ میں موجود کھانے کے ذرات اگر سونے سے پہلے صاف نہ کیا جائے جراثیموں کا بننے کا سبب ہوتے ہیں، اور رات میں وضو کے بعد کچھ نہ کھانے پینے کا بھی حکم ہے۔ اس کے کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے قبل جب انسان وضو کرتا ہے اور اپنا مثانہ سے یعنی پیشاب سے خالی کر لیتا ہے، جو کہ سنت ہے پیشاب کر کے سونا، جس کے سبب انسان کروڑوں بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔